اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین، اگر کوئی بندہ سخت سے سخت مریض ہو، نسور مرض ہو، گھٹیا وجع مفاصل، مرگی درد سر وغیرہ وغیرہ کا مریض ہو، یعنی ایسی بیماری ہو جو ہر وقت اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتی رہتی ہے، تو اسی بندے کو چاہیے کہ فجر کی سنتوں کے بعد فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا کر پڑھے، پھر کسی شے کے اوپر دم کر کے وہ پانی یا عرق وغیرہ مریض کو پلانا نہایت مفید اور مجرب ہے، تو انشاءاللہ العزیز اسی برکت سے مریض صحت یاب ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی بندہ سورۃ الفاتحہ کو اس طریقے سے پڑھے، اس ترتیب سے پڑھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اس کو پانی کے اوپر دم کر کے یا عرق کے اوپر دم کر کے یا کسی بھی پینے والی چیز کے اوپر دم کر کے اس مریض کو پلایا جائے، تو انشاءاللہ العزیز اس سورت کی برکت کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی حکیم و طبیب، کسی جیلی دوا دارو، کسی 2 نمبر پیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ اسی سورت کی برکت کی وجہ سے وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن کے قریب نہیں آتے، جس کی وجہ سے ہم در بدر کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ہمارے مسائل بگڑ رہے ہیں اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہوتی، ہمارا پیسہ فضول جگہوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کو کتنی یعنی خزانے دار بنایا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے، تو جو بندہ بھی اس کو یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا دوسرا وظیفہ سورۃ الاخلاص کا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ بھی بہت کمال کا وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مبارک سورت ہے سورۃ الاخلاص۔ آپ کے سامنے آپ کو پڑھ کر بھی میں سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ مبارک سورت جس کے 3 مرتبہ پڑھنے سے سارے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی مختصر سورت ہے تو کتنا بہت بڑا اجر ہے، تو اس کے 10 بار پڑھنے سے ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے۔ صرف 10 بار پڑھنے میں کوئی گھنٹے نہیں لگتے، بلکہ 10 منٹ بھی پورے نہیں لگیں گے، تو اس کی پڑھنے کی وجہ سے ایک محل جنت میں تیار ہو جاتا ہے۔ اور اس سورت کا رات کو 200 مرتبہ پڑھنے سے 200 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی ہر رات کو 200 مرتبہ اسی سورۃ الاخلاص کو پڑھے گا تو اس کو 200 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا ہمیشہ پڑھنے والا ایمان پر مرتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی اسی سورۃ الاخلاص کو پڑھتا رہے گا اور صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ اس سورت کی برکت کی وجہ سے ایمان پر بھی مرے گا۔ الغرض اس کے ثواب لا انتہا ہے، یعنی اس کے بہت فضائل ہیں، بہت ثواب ہے، بشرطے کہ کوئی کرنے والا ہو، بشرطے کہ کوئی اس ثواب کو سمجھنے والا ہو، حاصل کرنے والا ہو۔ آج ہمیں دنیاوی کاموں میں بہت ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، دنیاوی کاموں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے فضول گپیں کرتے ہیں، حال احوال ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، سناتے ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ دینی کام جو ہماری آخرت بھی بنائیں گے، ہماری دنیا میں بھی کام آئیں گے، دنیا بھی ہماری سنورتی ہے، رب تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آج کے مسلمان کتنا گھاٹے کے سودے میں ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ بازاروں میں، مارکیٹوں میں کئی دن کئی گھنٹے بیٹھ کے فضول گپیں کہے شور شرابے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں، مذاقیں اور گالیوں کا کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن
قرآن پاک کی کسی صورت کی تلاوت نصیب نہیں۔ قرآن کی حلاوت اور مٹھاس سے نا آشنا ہو چکا ہے انسان۔ معزز سامعین، جو میں نے آپ کے سامنے یہ وظیفے ذکر کیے ہیں سورۃ الفاتحہ کا اور سورۃ الاخلاص کا، تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان قرآنی وظائف کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے برکات سے ہمارے دلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔